تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی کسی چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر لے آئے. چڑیا پریشان ہو گئی. نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چڑیا آ گئی, حضور کے کاندھے پہ بیٹھ گئی اور آقا کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگی, یا رسول اللہ, میرے بچوں کو آپ کے ایک صحابی پکڑ کر لے آئے ہیں, آقا میرے بچوں کو آزاد کرائیے. یہ وہ نبی ہیں جنہیں جانور بھی اپنی روداد غم سنانے آتے ہیں. یہ وہ نبی ہیں جنہیں جانور بھی اپنا قصہ غم سنا کر تسکین حاصل کرتے ہیں اور اپنی پریشانیوں میں آسانیاں تلاش کرتے ہیں. میرے آقا کے کاندھے پر بیٹھ گئی, کہنے لگی, یا رسول اللہ میرے بچے آزاد کرائیے. آپ کے ایک صحابی میرے بچوں کو لے آئے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, اس کے بچے جو لائے ہیں بچے چھوڑ دیں. میرے آقا فرماتے بچوں کو چھوڑ دو. پھر میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ کیا تم نے دیکھا یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ بہت محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے, بہت پیار کرتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, سنو, یہ چڑیا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے مگر اس کا پیار کچھ بھی نہیں جو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اللہ تو بڑا کریم ہے, اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ اللہ غور فرمائیے. ایک اور روایت سناتا ہوں. ایک جنگ کا موقع ہے, عین جنگ ہو رہی ہے. اس موقع پر کسی عورت کا بچہ کھو گیا, گم ہو گیا. شیرخوار بچہ تھا, وہ اس کو تلاش کرنے لگی. کبھی ادھر دیوانہ وار, کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی, بچے کو تلاش کر رہی ہے لیکن بچہ نظر نہیں آ رہا ہے. میرے آقا کی جب اس پر نظر پڑی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, اے صحابہ, یہ ماں اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے, اس کے بچے کو ڈھونڈ کر لاؤ, اس کی مدد کرو. ایک صحابی کہنے لگے, یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے اس کا بچہ کہاں پر ہے, میں نے دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا, جاؤ اس ماں کو اپنے بچے سے ملا دو, اس کا بچہ اسے واپس دے دو. اللہ اللہ. ادھر بچہ ماں سے ملایا گیا, بچہ ماں کو دیا گیا, اور ادھر میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ یہ بتاؤ ایک ماں اپنے بچوں سے پیار کتنا کرتی ہے, محبت کتنی کرتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے, یا رسول اللہ ماں کی ممتا تو ناپ نہیں سکتے, ماں کی محبت کو تولا نہیں جا سکتا. یا رسول اللہ ماں کی ممتا کا جو سمندر ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے. آقا ماں کی محبت کو تولا نہیں جا سکتا, ماں کی محبت کو ناپ نہیں سکتے. اللہ اللہ. جب میرے آقا نے اتنا سنا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ سنو, یہ ماں ہے, یہ اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے اس لیے کہ اس نے اس کو جنم دیا ہے, لیکن وہ رب جس نے پیدا کیا ہے, خلق کیا ہے, وہ اتنا نہیں بلکہ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ اللہ. میرے آقا ماں کی ممتا کے ذریعے اللہ کا بندے سے جو رابطہ ہے اور جو تعلق ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. ہم اپنے خدا سے عبادت و ریاضت کے ذریعے اپنا رشتہ تو مضبوط کریں. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے. وہ ہمارا رب بڑا کریم ہے, وہ عذاب دینا نہیں چاہتا ہم کو, وہ بڑی محبت کرتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے. ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں آئے,
आराबी थे, देहाती, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, सलाम किया। इधर सहाबा के साथ मेरे आका बैठे, कोई बात चल रही होगी, लेकिन सहाबी ने सलाम किया, कोई परवाह नहीं की कि इधर बात क्या चल रही होगी। बस आका की बारगाह में आकर सलाम के जवाब के बाद में फौरन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, एक सवाल करना चाहता हूं। आका, मेरा एक सवाल है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मुझे इतना बता दीजिए कि कल कयामत के दिन हिसाब कौन लेगा? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम ने इतना सुना तो इरशाद फरमाया, है मेरे साहबी, कल कयामत के दिन हिसाब परवरदिगार लेगा, अल्लाह लेगा, खालिक अर्ज़ो समा लेगा, वो माबूद हकीकी हिसाब लेगा। इतना जवाब सुना सहाबी ने तो वापस जाने लगे। मेरे आका भी हैरान, सहाबा भी हैरान। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को रोका, आराबी को रोका, फरमाया, क्या बात, इतनी जल्दी क्यों वापस जाने लगे? बात मालूम की और फौरन चल दिए। कहने लगे, हुजूर, बस इतना ही मालूम करने आया था। जब मैं आया था बड़ा परेशान था, जब मैं आया था बड़ी फिक्र लगी हुई थी, जब मैं आया था बड़ा उदास था, बड़ा गमगीन था, लेकिन आका बाप से जवाब सुन लिया, दिल को तसल्ली मिल गई, सुकून मिल गया, अब खुशी खुशी जाने लगा हूं। मेरे आका फरमाते, क्या हुआ? कहने लगे, आका, मुझे बड़ी फिक्र थी कयामत के बारे में, क्या होगा क्या होगा, लेकिन आका जब आपने बताया कि अल्लाह हिसाब लेगा तो अब मुझे पता लग गया, वो खुदा जो बड़ा करीम है, वो खुदा जो फरमाते अन्नी अनल गफूरुर रहीम, वो खुदा जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, जब हिसाब वो लेगा तो वो मुझे यकीन है वो जरूर मुझे मुआफ कर देगा, वो जरूर मुझे बख्श देगा, वो जरूर मेरी खताओं को मुआफ कर देगा। खुश होकर जाने लगे आका की बारगाह से। लेकिन मेरे अजीजों, वो सहाबी थे, उनके आमाल, अल्लाह अल्लाह, जिंदगी उनकी, गौर करें आप, उनकी जिंदगियां पढ़कर देखें, कसम खुदा की, उन्होंने अपनी जिंदगियां इस्लाम के नाम वक्फ कर दी थी, आका की मोहब्बत में वक्फ कर दी थी। आज हम तो दुनियादार बन गए, हमें तो कोई न दीन की फिक्र है, न हमें मजहब इस्लाम के उसूल और ज़वाबित की कोई परवाह होती है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं है हमें जरा सी भी। अल्लाह बहुत प्यार करता है बंदों से, अजाब नहीं देना चाहता वो, लेकिन बंदे को चाहिए कि वो अपने रब को राजी रखे, वो अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करे। कैसा ताल्लुक मजबूत करे? हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत नकल की है। वो कहते हैं कि एक जजीरा था, वहां जजीरा जो था वहां पर एक उसूल था, एक दस्तूर था, एक सियासी नज्म था कि वो 1 साल के लिए अपना बादशाह मुकर्रर करते थे लोग। 1 साल जब खत्म होता तो 1 साल के खत्म होते ही अपने बादशाह को ले जाते और जंगल में जहां दरिंदे, जहां जानवर रहते, वहां पर उसको छोड़ दिया करते। फिर जब वापस आते साहिल पर, तो जो सबसे पहले आता साहिल पर, उसको फिर अपना 1 साल के लिए बादशाह बना लिया करते थे, अपना हाकिम मुकर्रर कर लिया करते थे। जब नया हाकिम बनता था वो भूल जाता था कि 1 साल बाद मेरा अंजाम क्या होना है, बस उसी में उलझ कर रह जाता था। ऐशो इशरत उस पर ऐसा अपना असर करती थी कि वो उस फिक्र को ही दिल से निकाल दिया करता था कि मुझे 1 साल पूरा होने के बाद में वीराने में जाना है, जंगल में जाना है, जहां पर जानवर मुझे चीर फाड़ देंगे। एक मर्तबा जब ये अपने बादशाह को वीराने में छोड़कर वापस आ रहे थे, तो जो साहिल पर सबसे पहला शख्स आया, इन्होंने उसको पकड़ा, कहा, तू आज से हमारा बादशाह बनेगा, तू हमारा हाकिम बनेगा। उसने कहा, देखिए, मैं सियासत नहीं जानता, मैं इन चीजों से ताल्लुक नहीं रखता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं एक ताजिर हूं और तिजारत करना मुझे आता है,
لوگوں نے کہا کہ اب تو جو بھی ہے لیکن ہمارا قانون ہمارا اصول یہی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تجھے ہی ہمارا حاکم بننا پڑے گا، تو راضی سے نہیں بنے گا ہم تجھے زبردستی بیٹھا کر اس کرسی پہ بیٹھا دیں گے، تجھے 1 سال تک حکومت کرنی ہے، 1 سال کے بعد تجھے ہم اس ویرانے میں پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا، کہنے لگا 1 سال تک اگر میں تمہارا بادشاہ رہوں گا تو 1 سال تک تو مجھے پوری پاور ہوگی، 1 سال تک تو میرا حکم چلے گا، میرا حکم مانا جائے گا، کہاں بالکل تجھے تمام اختیارات دیے جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے بادشاہت دے دی گئی، تخت و تاج سے نواز دیا گیا، بادشاہ بن گیا، مگر اس نے بادشاہ بنتے ہی اسے یاد تھا مجھے 1 سال کے بعد کہاں جانا ہے، اس نے فوراً یہ کیا، بادشاہ بننے کے بعد میں اس نے سب سے پہلے اپنے پاس میں بلایا فوجیوں کو، فوجی دستے کے سپہ سالاروں کو بلایا، فوج کے کمانڈروں کو بلایا، بلدیاتی محکمے کے سرداروں کو بلایا، دیگر محکمے کے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا سنو، 1 سال پورا ہونے کے بعد میں تم جہاں پر بادشاہوں کو لے جا کر چھوڑتے ہو، جس ویرانے میں ڈال کر آتے ہو، جاؤ میرا حکم ہے وہاں پر جا کر موذی اور جنگلی جانوروں کو کاٹو، وہاں کے درختوں کو کاٹ کر صفائی کرو، وہاں کے جھاڑ جھنکار صاف کرو، سانپ بچھوؤں کو مار دو، اس جگہ کو خوبصورت بنا دو، وہاں پر ایک اچھا خوبصورت محل تعمیر کرو، وہاں پر پانی کے کنویں کھدواؤ، وہاں پر جو ہے وہاں پر پھلدار درخت لگواؤ۔ اللہ اللہ تخت نشین ہوا تو بھولا نہیں کہ 1 سال بعد کہاں جانا ہے، اور بادشاہ بنتے تھے بھول جاتے تھے، لیکن اس نے یاد رکھا مجھے جانا کہاں ہے، اسی لیے اس جگہ کو بہتر بناتا رہا، وہاں کے جانوروں کو مرواتا رہا، وہاں پر محل تعمیر کرواتا رہا، سارا سال کچھ اور نہیں کیا، اسی میں لگا دیا۔ اے لوگوں غور کرو، اسے جانا تھا اس ویرانے میں، اس نے پورا سال اسی پر محنت کی، اسی پر کام کیا۔ ہمیں بھی دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے قبر کے اندر، تو ہمیں بھی تو فکر کرنی چاہیے قبر کی، ہمیں بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ آخر ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی تو قبر کے بچھوؤں کو مارنا ہوگا، قبر کے زہریلے سانپوں کو مارنا ہوگا، قبر کے زہریلے جانوروں کو مارنا ہوگا، اور ان کو کیسے مارو گے؟ اللہ کی تسبیح کر کر کے ختم کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے ان کو ختم کیا جائے گا۔ اے میرے بھائیو، اللہ کے حضور سر جھکاؤ، اس لیے کہ اس بادشاہ نے فکر کی وہاں محل بنا لیا، اور یہاں پہ ہم فکر کریں تو جنت میں ہمارا محل بن جائے گا۔